बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा 4 पारा है। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें समेटने के लिए सब बैठे हैं, इंशाल्लाह इससे मकासद लेंगे। हमारा 4 पारा जब शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले नेकी की असल तक रसाई का मेयार बताया गया है। गलतफहमी, नेकी सिर्फ ज़ाहरी तशरीह नहीं है कि दिखा के की जाए। नेकी का ताल्लुक किससे है? बातिन से और नीयत से। आपकी ऊपर की चीज़, आपका ऊपर का फेस, जसामत वो नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि अंदर जो छुपा हुआ है। बाहर का तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो बातिन है आपका, वो भी पाक होना चाहिए, वो भी साफ होना चाहिए, उसमें भी खुशू होना चाहिए, उसमें भी हुज़ू होना चाहिए। फिर नियतुल मुमिनीन, इंसान की नीयत उससे इरादे से भी मजबूत है, तो अपनी नीयतों को ऐसा करना चाहिए कि मैं मकासद कौन से लेकर बैठी हूँ और मैंने करना क्या है। नेकी क्या है? खुदा की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब है। जो चीज़ अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान ना हो सके, वो बुत बन जाती है। बुतों को तोड़े बगैर नेकी का दरवाज़ा नहीं खुलता। ज़ाहरी नेकी ऐसी है जैसे घिन खाई लकड़ी पर रोगन, जिससे इंसान धोखा खा सकता है, खुदा नहीं खा सकता। नेकी की असल रूह क्या है? खुदा की मोहब्बत। अल्लाह, उसके महबूब की मोहब्बत हर चीज से मुकद्दम, हर चीज कुर्बान उसके ऊपर। हर नेकी का दरवाजा खुलता है। अपनी रूह को पाक रखना है, अंदर बातिन को पाक रखना है कि हम ऊपर से करते जाए। उस्ताज़ा हमेशा एक बात कहती है कि मन अपना जो पुराना पापी है, इस पाप को साफ करना है, इसमें अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत अ, ठाठे मारे। और मौलाना साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से ताल्लुक का तकाजा है कि हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। कौन सी चीज़? जिस्म, वक्त, ज़हन, सलाहियतें, नफ्स आपका, अना आपकी, माल आपका, औलाद आपकी, ख़ानदान आपका। सबसे ज़्यादा पहले किसको तैयार करना है? अपने जिस्म को तैयार करना है। इस जिस्म के अंदर जो एक बस्ता है ना, नफ्स, उसको। फिर उसमें वक्त निकालना है दीन के लिए। फिर अपने ज़हन को तैयार करना है, गौर करना है। फिर आपके अंदर क्या-क्या सलाख़तें हैं, बोलने की, खर्च करने की, समात करने की, बताने की, समझाने की, अदा करने की, वो सलाहियतों पे गौर व फ़िक्र करना है, मुहासबा करना है। अगर आप में कोई ऐसी सलाहियत है, बेशक इतनी ही कि आप दावत दे सकें, तो अपनी सलाहियतों को ज़ाया ना करें, आप दावत देती रहें। अना है ना जो आपके अंदर, उसको ख़त्म कर दें। फिर जो अल्लाह ने माल दिया ना, उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दें। कंजूसी निकल जाएगी, बख़ीली निकल जाएगी। अल्लाह, उसके महबूब को ये चीज़ें नहीं पसंद है। फिर अल्लाह ताला ने आपको अपनी इतनी प्यारी औलादें दी हैं, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। अपने ख़ानदान को सिखाएँ इन्फ़ाक़ किस चीज़ का? जान का इन्फ़ाक़, माल का इन्फ़ाक़, वक़्त का इन्फ़ाक़। क्या खर्च करें? क्या सदका करें? इन्फ़ाक़ यानी खर्च करना। तो यहाँ पे मौलाना साहब ने वाज़ेह करके बता दिया कि कौन-सी चीज़ है। अपनी जान, अपना माल, अपना वक़्त अल्लाह की राह में लगा दें। इंशाअल्लाह सारे बोलें, इंशाअल्लाह। और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा का इन्फ़ाक़ का अमली नमूना पता है क्या था? तमाम महबूब चीज़ों को कुर्बान कर देते थे वो। जिनसे उनको मोहब्बत होती थी ना, वो अल्लाह की राह में दे देते थे सहाबा किराम। माल की मोहब्बत और जदीद चैलेंज, सरमायादार निज़ाम, सूदी मैशियत, ब्रांड कल्चर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पस्ती की तरफ ले जाती हैं। ये धोखे का सामान है दुनिया। इस सारे निज़ाम को हमने बदलना होगा। कैसे बदलेगा? सोच से, मिल के, कुरान से, हदीस से। फिर हुस्ने माशरियात की लवाज़मात, नफ्स की कुर्बानी, राय की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। लवाज़मात पता है क्या कहते हैं? मतलब जैसे हम एक मिसाल के तौर पे खाने हैं ना, अच्छी अच्छी डिशें, तो ये है अच्छी कुर्बानी।
अच्छा मशवरा, माल, वक्त, नफ्स अपने को पाक करना, करवाना। फिर आयत नंबर 97 से 96 तक है, शरीयत मोहम्मदिया के लिए तमाम हलाल चीज़ें बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। हलाल और हराम का असल इख्तियार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ तेरे मेरे रब के पास है, जिसका नाम रहमान है, रहीम है। खुद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या है? हम गुलाम हैं, तो गुलाम कभी अपनी मर्जी से कोई घर चला सकता है, कोई महल चला सकता है? नहीं। सूरत अल इमरान 103 आयत है, वतअसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, एक किबला, एक नबी की उम्मत, एक किताब, तो वला तफर्रकू, तो ना तुम अलग अलग हो जाओ। हम सब का किबला कौन सा है? एक ही है, काबतुल्लाह। मुंह किधर करना है? उसी तरफ करना है। नबी कितने हैं हमारे? एक ही है, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जो किताब लाए अल्लाह अज़ीम की किताबें हमारे पास कितनी है? एक ही है। जब किबला भी एक, नबी भी एक, किताब भी एक, तो क्यों ना हम सारे मिल जाएं, हो जाए एक इंशाल्लाह। और ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, जैसा कि इससे डरने का हक है। तुमको मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये क्या है? अल्लाह ताला से दुआएं हैं और हमारे लिए मैसेज है कि किससे डरना है? उसी एक रब से डरना है। लोगों से डरते हैं हम, लोग कुछ नहीं है। तो अजीज साथियों, हमने लोगों को खुश नहीं करना, हमने अल्लाहुल अज़ीम को खुश करना है। लोगों से नहीं डरना, अल्लाह ताला से डरना है, क्योंकि वही तारीफ के लायक है। उसी के सामने सजदा रेजियां करना है, उन्हीं की अतायत करनी है, क्योंकि हम सारे मुस्लिम हैं। आगे मिसाल दे के बताया जा रहा है कि तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, तुम हलाकत के किनारे पर थे, अल्लाह ने बचा लिया, और इसके फजल से तुम क्या बन गए? भाई भाई बन गए। दीन इस्लाम ना होता तो इंसान फिरौन बन जाता। फिरौन का पता ना, तारुफ है ना? तो ये अल्लाह का एहसान हकीकी है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम दुश्मन थे, एक दूसरे की कत्लो गारत करते थे, हर चीज उलट पुलट थी। फिर अल्लाह ने क्या किया? तुम्हारे दिल जोड़ दिए, इसमें मोहब्बत कायम कर दी, अकीदत कायम कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी अतायत करो, मेरी किताब की अतायत करो, किताब लाने वाले महबूब की अतायत करो, जिसके दिल पे मैंने ये कुरान को नक्श किया, उसकी अतायत करो। अल्लाह ने क्या किया? हमारे दिलों में मोहब्बत डाली है, और अल्लाह ने मोहब्बत डालकर हमारे दिलों को चेंज कर दिया है, और हमें आपस में भाई भाई बना दिया। अब एक भाई को तकलीफ हो, हमें तकलीफ होनी चाहिए। एक भाई जहन्नम में जाएगा, एक पीछे रह के देखे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सारे के सारे इंशाल्लाह पक्के मोमिन बनेंगे, दीन वाले बनेंगे, जैसा मेरा रब पसंद करता है ना, हमने ऐसा बनना है। अमर बिल मरूफ, अगर रियासत अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम कर रही हो, तब भी तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दे। लेकिन अगर रियासत ये काम नहीं कर रही, तो सब पर लाजिम है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब इधर मुझे और आपको करने का काम दिया है कि अगर रियासत, अगर हुकूमत ये काम नहीं कर रही, पहले तो उसका काम है ये काम करे। अगर वो नहीं करती है ना, तो फिर आपने और मैंने ये काम करना है। क्या करना है? बुराइयों से रोकना है, नेकियों का हुक्म देना है, नेकियों के लिए साथ लेके बैठना है। आ जाओ मिलके,
قرآن پڑھتے ہیں، آ جاؤ سارے نمازی بن جاتے ہیں، آ جاؤ سارے سنتے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز کو نہیں لینا کہ یا میں قرآن پڑھ لوں، یا میں نماز پڑھ لوں، یا میں درود پڑھ لوں، نہیں، پورے کا پورا دین لے کے چلنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے پورا دین مٹھی میں۔ میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جو لوگ ان کی مخالفت کریں یا انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کی ایک ایسی جماعت ہوگی جو کیا کرے گی، دین کی طرف بلائے گی، اور کچھ مخالف ہوں گے لیکن مخالف کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو کرنا ہے کرے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ حق کی جماعت کون سی ہوگی؟ آپ خود سوچیں نا، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، آپ خود سوچیں نا، اللہ نے نبی بھیجا ہے، آپ خود سوچیں نا، انہوں نے سنت رسول سکھائی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، خود سوچیں نا، پھر حق کا راستہ کون سا ہے؟ کوئی اور تو نہیں ہے، ایک حصہ تو نہیں ہے کہ ایک چھوڑ دے ایک کو لے کے چلے، نہیں۔ کن تم خیر، کہ تم ہی بہترین امت ہو، ہم میں نے ہی یہ کام کرنا ہے۔ انسانی بنیادی حقوق کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، نیک صالح معاشرے کا قیام۔ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہم مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس جماعت کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی جماعت بنانا کا مقصد صرف یہ ہے، انسانی بنیادی حقوق جو انسانوں کی حقوق ہیں ان کو بتائے جائے، سکھائے جائے اور عمل کروایا جائے، اور انسانوں کی خدمت کی جائے، نیک صالح صاف ستھرا معاشرہ ہو جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کی طرف بلائے گی، اسے کوئی بھی گرا نہیں سکتا، حق کی قوت ہے کیونکہ فرمان رسول ہے۔ پھر آگے 121 سے 118 تک ہے کہ غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا، پھر منافقین کی سازشوں کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، پھر غزوہ بدر میں کامیابی کس بنیادوں پر ہوئی یہ بتایا گیا۔ یہاں پہ 2 جنگوں کا تبصرہ کیا گیا ہے اور باتیں ہوئی ہیں، وضاحتیں ہوئی ہیں، اور منافقوں کی سازش جب جب دین کی راہ پہ چلیں گے، جب جب آپ اطاعت اللہ اطاعت رسول کریں گے، جب جب آپ انسان کی خدمت کے لیے نکلیں گے، تب تک آپ کے قدموں میں روڑے اٹکائے جائیں گے۔ منافقین کی سازشیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کی کتاب کو تھام لینا ہے۔ کیا فرمایا گیا کہ بھائی بھائی بن جانا ہے۔ آج ہماری کیا احوال ہے، کیا کرتوت ہے ہمارے، کیا کام ہے ہمارے؟ غزوہ احد میں 3 اندازوں کی تعیناتی کا واقعہ، مطلب ان کو تعین کیا گیا نا، ان کا واقعہ قائم کیا۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ آیت 153 میں مجھے احد کے پاس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پہاڑ کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اس سے پہلے ہمارے اعمال درست کروا لے۔ پھر احد کا دن تو امارہ کا دن ہے، معافی کے درجات، معافی کے درجات، شہداء کے درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جھک جاؤ، تم چلو تو صحیح، تمہیں جس جگہ پہ تعین کیا اطاعت کرو تو صحیح۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، ادب کرنا سیکھیں۔
عمل کرنا سیکھیں، اطاعت کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، معافی کرنا سیکھیں، اور پھر قربان ہو جائیں، شہداء کے درجے۔ پھر آل عمران کی آیت بھی حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سنن ابی ماجہ کی یہ حدیث تھی کہ شہید کا ایک قطرہ بھی خون کا نا جو زمین سے ٹچ نہیں ہوتا، مقناطیس کی طرح ہوتا ہے، اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا گیا یہاں پہ کہ شہید اپنے 70 افراد کو لے کے جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نفسوں کو قربان کر دے، اپنی جانوں کو قربان کر دے، اپنے مالوں کو قربان کر دے، دین کے لیے قربان ہو جائے، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سبیل اللہ امواتا بل احیا، کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، وہ تو ساتھ لے کے جائیں گے۔ پھر یہ جو ہم مل کے بیٹھے ہیں نا، اجتماعیت کی برکات، حسن معاشرہ، روحانی ضروریات، مل جل کر رہنا، آگے بڑھنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، کتنی برکتیں ہیں اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت میں مل کے بیٹھتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سیکھنے کا، اچھی باتیں سننے کا، محاسبہ کرنے کا ہمیں جذبہ ملتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے سورت نیسا کا مطلب عورت ہے، مکمل ضابطہ حیات خواتین کے مسائل ہے اس صورت میں، تقوی اور صلح رحمی، نکاح و طلاق میں تقوی، یتیموں اور عورتوں کے حقوق، اچھے مال برے مال سے نہ بدلو، مال کی حفاظت اور دیانت، یتیم کا مال کھانا جہنم کا سبب، یتیم کا کفیل معروف اجرت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہاں پہ بتایا گیا سورۃ النساء کا تعارف، مکمل ضابطہ یعنی ایک طریقہ، ایک گرفت، ایک حقوق، کس پہ؟ حیات یعنی زندگی، کس کی؟ خواتین کی، اس میں ساری زندگی کے مسائل ہے، تقوی، پرہیزگاری، ڈرنا، محبت کرنا، حق دینا، صلح رحمی کرنا، اچھے اخلاق، پھر نکاح، پھر طلاق، اس کے حقوق، تقوی، ہر چیز میں، نکاح میں بھی، طلاق میں بھی تقوی، احسن طریقہ، بہترین طریقہ، یتیموں، عورتوں کے حقوق، اچھے برے مال، ساری ہماری رہنمائی کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، ملا کر بتایا کہ ایسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ فرمان رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ تو اس میں ہم نے سبقت بھی لے جانی ہے، امداد بھی کرنی ہے، مسکین کے لیے کھانا، راشن، پیسہ جمع کرنا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، مسکینوں کے لیے رزق جمع کرنا ہے، اور ہم نے بہترین کام کرنے ہیں، یتیموں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کفالت کرنی ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ پھر اس میں وراثت کے احکام بتائے گئے ہیں، مطلب طریقے بتائے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم کا اصول بتایا گیا ہے کہ حصے کیسے کرنے ہیں، کس کس کو ملنے ہیں، وراثت میں تقسیم کاری کیسے، پھر قرض و وصیت کیسے،
اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، اتنا اہم ہے یہ 4 پارا کہ جب ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہو نا تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا صاحب نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سپرد کر دیے آسان الفاظ کر کے تفہیم القرآن کے ذریعے کہ تفہیم القرآن کھولو اور اپنا مسائل الگ الگ چھانٹ کے حدیث کے ساتھ جوڑ کے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ کے ہر گھر میں موجود ہو، تحفہ دے ایک دوسرے کو، نکال لیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نکالیں تاکہ یہ قرآن ہمیشہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پھر وراثت کی تقسیم کدھر کدھر ہوگی، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی اولاد والی اور بیوی اور بے اولاد والوں کا کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے، 2 حصے ہیں، بیٹی کا کیا حصہ ہے، 1/3 اور بیوی 8واں حصہ ہے، اولاد والی ہے جو اس کا 8واں حصہ ہے، بیوی جو بے اولاد ہے اس کا 4تھا حصہ ہے۔ یہ کس نے بتائے ہیں قانون، کس نے بنائے ہیں؟ مولانا صاحب نے بنائے ہیں، کسی اور مفتی نے بنائے ہیں، میں نے بنائے نہیں، اللہ العظیم نے بتا دیا کہ تم جھگڑے نہ کرو، فساد نہ کرنا، تم بہترین امت ہو۔ اسلام مکمل نظام حیات مرکزی موضوع ہے، اسلام عدل، حقوق اور ذمہ داریوں کا قیام ہے، فرد، معاشرہ، ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین ہے۔ کیا اسلام ایک مکمل ہماری زندگی گزارنے کا اصول ہے، موضوع ہے کہ ایسے طریقہ زندگی گزارنا ہے، اصول بنانے، اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا۔ آپ کہتی ہیں کہ بس ہم دین کا ایک پیج کو لیتے دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے، یہ منافقین کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، آپ تو مت کیجئے نا۔ ہم نے قرآن سیکھ لیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نامکمل۔ آپ نے حدیث کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نامکمل۔ آپ نے قرآن کو لینا ہے، احادیث کو لینا ہے، سنت کو فالو کرنا ہے، اطاعت اللہ، اطاعت رسول، مکمل پیروی۔ پھر اس کے بعد جتنی لسٹیں آتی ہیں صحابہ کرام کو گہرائی سے، ان کی سر بلند سلطنت، اہل بیت کو دیکھنا ہے، نبی کی فیملی کو دیکھنا ہے، امہات کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کے پہلو، جو ہمارے نبی کی بیویاں تھیں، بیٹی تھی، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کے نواسوں نے کیسے دین کو روشن کیا، بلند کیا، کیسے قربانیاں دی، ہم نے بھی وہ قربانیاں دینی۔ آپ نہیں چاہتے ہم جنت میں جائیں؟ آپ نہیں چاہتے کل اللہ میرے سے پوچھے کیا میں نے جو کتاب بھیجی تھی صرف اور صرف اس میں سے تم نے برکت لینی تھی، تو میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں اللہ، میں نے ہدایت کے لیے کھولا تھا، میں نے اس کو سمجھا تھا، جب مجھے میرے کان میں پڑ گئی نا اللہ، پھر میں نے پورا سال اس کو تھامے رکھا، پھر سے اگلے سال رمضان کی تیاری کرنے لگی کہ شاید کوئی اور نیو پوائنٹ مل جائے، نیو طریقہ مل جائے۔ ایسے ہی پکڑنا ہے قرآن کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کو سنت کہتے ہیں، بول کے بتایا، کرنا ہے۔ ابتدائی جو آیات تھی نا، انسانی مساوات اور تقوی، تمام انسان ایک نفس سے پیدا کیے گئے، عورت، یتیموں کے حقوق، وراثت کے احکامات، نکاح، مہر میں عدل اور ذمہ داریاں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہیں نا، جو عورت کمزور پائی گئی ہے نا، تو اس کے لیے آواز کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مضبوط کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ عورتوں کو بھی حقوق، یتیموں کو بھی حقوق، وراثت کے اندر گڑبڑ نہ ہو وہاں پہ بھی عدل، نکاح کیا ہے تو مہر ادا کرنا، عدل، انصاف، انصاف، دین ہمارا انصاف پسند ہے۔ آپ اور میں سوچیں
کیا ہم اپنی زندگی سے بھی انصاف کر رہے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی سے وفا کر رہی ہوں؟ اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں اتنا ہی تو نہیں کہہ دیتی جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ خاندانی نظام، نکاح اور طلاق کے اصول، میاں بیوی کی حقوق و فرائض، خاندان کا تحفظ، منافقین کا کردار، عزت اور عزت کی کا تحفظ، عزت اور عزت کا بھی تحفظ، عورت کی عزت کا بھی تحفظ، عزت جو دین اسلام میں جتنے قوانین ملے اس عزت کا بھی تحفظ کہاں سے ملے گا؟ ایک گروہ سے ملے گا، اجتماعیت سے ملے گا۔ تو ہمیں اجتماعی دین سیکھنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی، وقت دینا ہوگا۔ وراثت محض خاندان معاملات نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جب وراثت ہوتی ہے؟ جھگڑے، خون ریزیاں، قطع رحمی، پھر وراثت کی غلط تقسیم کے اثرات، دشمنی، حسد، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جانوں سے مار دینا، تعلق توڑ دینا، جھگڑے کر دینا، کسی کو زیادہ مل گیا تو جلنا، پھر اسی جلن کی وجہ سے دشمنیاں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے نا، اس کے تھرو جب ہم فیصلے نہیں کرتے نا تو ہماری زندگی میں اس طریقے کی وہ سارے فتنے آتے ہیں، فساد آتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر منصفانہ وراثت کے اثرات، بہن بھائیوں کا رشتہ، معاشرتی توازن، خاندانی روابط، اللہ کی قربت، مال و دولت میں برکت۔ یعنی جب ہم اللہ کے قانون کے ساتھ چلیں گے نا، ہمارے رشتے ہیں نا جو برقرار رہیں گے بلکہ مضبوط ہوں گے، خاندان مضبوط ہوں گے، ہماری دولت پیسہ ہے نا جو زندگیاں، اس میں بھی برکت آئے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب، یعنی اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو یہاں اللہ کے احکام مانیں گے نا، اس کے حکم کی اطاعت کریں گے نا، فرما برداری کریں گے نا، اس سے فیصلے کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا میرا تیرا رب ہم پہ نگہبانی کرے گا، رحم فرمائے گا، برکات فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ یہی ہمارے کرنے کے کام تھے۔ اللہ العظیم سے دعا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے یہ کام ہم سے انجام دلوا لے۔